نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اسے اس کے ناموں کے ساتھ پکارو، اس کے ناموں کے ساتھ دعائیں مانگو. اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اس کے ناموں کے ساتھ پکارو اور دعائیں مانگو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ کے اسماء حسنہ، اس کے اسماء گرامی میں الحاد کرتے ہیں، معنوں کی تحریف کرتے ہیں، معنوں میں تعویل کرتے ہیں، معنوں کو اصل سے پھیر کر کچھ دوسرا ہی رنگ دے دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کو اے میرے نبی تم چھوڑ دو، ان سے ہم سمجھ لیں گے. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں انہیں ان کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا. قیامت کے دن اللہ نے فرمایا کہ ان کو ہم سمجھ لیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. قرآن کریم میں ایک نہیں دو مقامات پر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے، جیسا کہ یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے 180 اور سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء اس کی آیت نمبر 110 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. رحمان کو پکارو یا اللہ کو پکارو، اللہ اسی کا ذاتی نام ہے، رحمان اسی کا صفاتی نام ہے. ایما تدعو، کسی بھی نام سے پکارو، فلہ الاسماء الحسنى، اس کے بہت سارے اسماء حسنہ ہیں، اس کے بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حدیث میں جو کہ صحیح مسلم میں موجود ہے، اس حدیث میں بتایا ہے کہ اللہ کے ایک دو نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں 99 نام، جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے، اور دونوں میں یہ بات آئی ہے ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ. اللہ کے 99 نام ہیں، 100 کم ایک. کچھ عرصہ پہلے میں یہاں یہ بات ذکر کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، اپنے صحابہ کو سمجھانے کا انداز بڑا سادہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایجوکیٹڈ لوگوں کی طرف تو نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے کہ
آپ کہتے 99، آپ کہتے 99، آپ کہتے 99، آپ بھیجے گئے تھے ان پڑھ، جاہل اور گنوار بدو، وہ لوگ جو لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا، وہ لوگ جو صرف جنگ و جدال کے ماہر، لڑائیوں اور جھگڑوں کے بڑے ایکسپرٹ، ایسے لوگوں کو سمجھانا اور وہ انداز اختیار کرنا کہ ان کے دل و دماغ پر نقش ہو جائے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ آپ نے صرف یہ کہہ کر نہیں چھوڑ دیا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، بلکہ وہ رنگ اختیار کیا جو جاہلوں، ان پڑھوں، کم پڑھے لکھے لوگوں، لا علم لوگوں کے لیے مفید ہے، اور وہ انداز ہمارے یہاں بھی مروج ہے۔ ہمارے یہاں خاص طور پر پنجاب کی بات کرتا ہوں، وہاں کہتے ہیں 5 کم 100، 95 کہیں یا نہ کہیں 5 کم 100، 10 کم 100 اور 100 پر 20، 100 پر 5، یعنی ایک عدد اور اس کے قریب جو چھوٹا عدد ہے اس کو الگ سے، اور ایک عدد ہے کوتر 100۔ اب یہ پتہ نہیں کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں کوتر 100۔ اب کوتر 100 سے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کتنا بڑا عدد ہوگا، 100 پر صرف ایک بڑھ جائے تو اس کو پنجاب والے کہتے ہیں کوتر 100، 101 کوتر 100۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ہمارے بھی تو علاقے جاہل و گنوار تھے، آج تک بھی وہی حال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی تعلیم عطا فرمائے۔ آج بھی جہالت، آج بھی ضلالت و گمراہی ہمارے علاقے بھرے ہوئے ہیں، پاکستان کیا، انڈیا کیا، بنگلہ دیش کیا، اور یہاں بھی وہی حال تھا۔ اونٹ چرائے، بکریاں چرائیں، ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ گزارا کر لیا، خیمے اپنے کندھوں پہ لادے پھر رہے ہیں، جہاں جی چاہا ڈیرا لگا لیا، جہاں چارہ دیکھا بکریاں روکیں وہیں خیمہ لگایا، 2 4 دن 10 دن وہیں رکے رہے، وہاں سے ڈیرا اٹھایا اور اگلے شہر۔ ان لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے انتہائی باریکیوں کے ساتھ ان کے دل و دماغ میں یہ چیزیں اتار دیں۔ فرمایا اِنَّ لِلَّهِ 99 اسمًا، اور ساتھ ہی فرمایا 100 إلا واحدہ، 1 کم 100۔ اللہ کے 99 نام ہیں، 1 کم 100۔ فمن وعاہا، جس نے ان 1 کم 100 کو گن لیا، اور بعض روایات میں ہے من احصاہا، جس نے 99 ناموں کو یاد کر لیا، گن کر دل و دماغ میں بٹھا لیا، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب یہ سودا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا آسان ہے۔ 99 اگر بڑے لمبے لمبے بھی نام ہوں گے تو کتنے لمبے نام ہوں گے اللہ کے؟ اللہ کے ناموں میں سے سب سے پہلا اور ذاتی نام اللہ، الرحمن، الرحیم، القدیر، السمیع، البصیر، اللطیف، یہی نام ہیں، 2 4 لفظ حرفوں کے نام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احصاہا، جس نے اللہ کے 99 ناموں کو یاد کر لیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو۔ دخول جنت کے بڑے ہی آسان راستے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے 99 نام سناؤ، یاد کرو، دل و دماغ میں بٹھاؤ۔ اب اگر یکدم میں یہاں کہوں کہ آپ میں سے کسی کو 99 نام یاد ہیں، نہ مولوی نہ غیر مولوی، شرط یہ بات ہے، یہ نہیں کہ کوئی بڑا عالم یہاں بیٹھا ہوگا، اور ہیں الحمدللہ یہاں عالم ہیں مجھے معلوم ہے، لیکن 99 نام یاد ہوں گے۔ ساری عمر یہ حدیث ہم پڑھتے رہتے ہیں، ساری عمر حدیث پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ 99 نام یاد نہیں۔ قرآن پورا یاد ہے، اور کئی کتابوں کے متن، 100 حدیثیں، 1000 حدیثیں، 5000 حدیثیں، بعض اہل علم کو بہت ہی زیادہ
لاکھوں کی تعداد میں، امام بخاری رحمۃ اللہ جیسے لوگ لاکھوں حدیثیں زبانی یاد، اور جن کو لاکھوں حدیثیں زبانی یاد ہیں وہ یقیناً یہ 99 نام بھی اب یہ تو نہیں نا کہ کسی کو بھی نہیں آتے. میں اپنے قرب و جوار کے لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ یہ توفیق اللہ رب العزت کسی کسی کو دیتا ہے. بات بالکل معمولی سی ہے لیکن ہمیں نہیں یاد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ جو 99 نام یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور 99 ناموں کو یاد کر لینا یا 99 ناموں کو گن لینا معنی کیا ہے؟ 99 نام اس کے دل و دماغ پر موجود ہوں، دل پر نقش، دماغ میں محفوظ، اور ان کا معنی بھی جانتا ہوں. اب لفظ آئے اللطیف، اور پتہ نہیں کہ بھائی ہمارے گاؤں میں ایک عبداللطیف تھا، ہمارے محلے میں ایک عبداللطیف تھا، ہمارے رشتہ داروں میں عبداللطیف ہے. عبداللطیف تو سب کو پتہ ہے لیکن لطیف کا معنی کیا ہے؟ جب یہاں بات آئے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلے تو پھر یہ نام یاد کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ لطیف نام بھی یاد ہو، لطیف کا معنی اور مفہوم بھی معلوم ہو کہ لطیف کا معنی کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنا یہ اسم گرامی اللطیف اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا اسم گرامی ہے الخبیر، ان دونوں کو عموماً اکٹھے ذکر فرمایا ہے. اللطیف الخبیر وہ بہت ہی باریک بین ہے اور انتہائی باریک خبروں کو جاننے والا ہے. خبیر کا معنی ہر خبر کو جاننے والا، وہ بڑی ہے یا چھوٹی ہے، مشہور ہے غیر معروف ہے، ہر خبر کو جاننے والا لطیف خبیر ہے. اور لطیف باریک بین، باریک بین کا کیا معنی ہے؟ ہمارے یہاں یہ لفظ معروف ہے اردو میں، وہ جی فلاں آدمی بڑا باریک بین ہے. اور جب ہم باریک بین کہتے ہیں تو ہم عموماً یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ بڑی مین میخ نکالتا ہے، بال کی کھال اتارتا ہے، بڑی ایسی باتیں کہیں وہ بڑا باریک بین ہے. اصل میں لغوی معنی باریک بین کا یہ ہے کہ وہ باریک سے باریک چیز کو دیکھ سکتا ہو. بین جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، باریک بین مجموعہ ہے، بہت ہی باریک چیزوں کو دیکھ لینے والا. اور اللہ رب العزت کتنے باریک بین ہیں اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں. معروف ہے، بارہا یہ بات ذکر کی گئی کہ اگر سیاہ رات ہو، سیاہ پہاڑ ہو، سیاہ چیونٹی ہو، اندازہ کریں رات بھی سیاہ، پہاڑ بھی سیاہ، اس پہ چلنے والی چیونٹی بھی سیاہ، اور چیونٹی کے قدم جو ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ سیاہ. اللہ رب العزت اتنا لطیف، اتنا باریک بین اور اتنا سمیع ہے کہ اللہ اس چیونٹی کے چلنے کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، حرکت بھی دیکھتا ہے. چلنے کی حرکت اللہ رب العزت دیکھتا ہے، اور اس کی آہٹ کیا ہوگی؟ وہ کہتے ہیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. چیونٹی کی آہٹ کیا ہوگی؟ لیکن اللہ باریک بھی ہے، اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، وہ اس کے قدموں کی جتنی بھی آہٹ ہے سنتا ہے، اور اس کے قدموں کی جو بھی حرکت ہے اس کو دیکھتا ہے. یہ ہے لطیف. اور یہ ہے لطیف کا مختصر سا مفہوم. پاکستان سے ایک کتاب چھپی ہے شرح اسماء حسنہ اردو میں، شیخ عبداللہ مدنی حفظہ اللہ، انہوں نے یہ کتاب جو ہے وہ ترجمہ کر کے شائع کی ہے. عربی میں ہے، اصل کتاب عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ شائع کیا. دارالسلام والے شیخ عبدالمالک مجاہد کے بھائی ہیں، وہ اپنے ساتھ لکھتے ہیں سپرا، کیونکہ کیلانی فیملی جو ہے یہ سپرا فیملی سے تعلق رکھتی ہے. یہ آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ دارالسلام والے بھی کیلانی ہیں. مولانا محمد اقبال معروف کیلانی ہیں، مولانا عبدالرحمن کیلانی ہیں، مولانا شیخ عبدالسلام ہمارے استاد ایک ہیں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، وہ بھی فوت ہو گئے، مولانا عبدالرحمن بھی فوت ہو گئے، وہ بھی کیلانی ہیں. یہ سپرا فیملی کے لوگ.
عبد المالک مجاہد صاحب کے بھائی لکھتے ہیں ایوب سپرا، ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے شرح اسماء الحسنی۔ اس طرح کی کتاب اپنے پاس کوئی نہ کوئی، عربی میں تو بے شمار ہیں لیکن یہ اردو میں بھی 2 کتابیں موجود ہیں۔ کوئی کتاب اپنے ہاتھ میں اپنے پاس رکھا کریں، کبھی کبھی دیکھیں لطیف کیا ہے، حلیم کیا ہے، قدیر کیا ہے، سمیع کیا ہے، بصیر کیا ہے۔ اگر آپ کے علم میں آئے گا کہ اللہ حلیم ہے اور اس کا معنی مفہوم بھی سمجھ میں آئے گا، تو پتہ چلے گا کہ اللہ ہماری کتنی عزتوں کا، ہماری کتنی حمد و ثنا کا سزاوار اور حقدار ہے۔ وہ حلیم ہے، ہمیں گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے۔ ایک ہے غفور، ایک ہے غفار، بے شمار بخشنے والا، اور ایک ہے حلیم، بردبار۔ وہ ہمیں گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، ہمیں پکڑتا نہیں۔ ہمارے آرام میں ذرا کوئی خلل ڈالے، اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو شور مچا دیں گے، بیگم خلل ڈالے تو دوسری بات ہے، وہاں تو ہمارا بس نہیں چلتا نا۔ بیٹا ہو شور مچا دیں گے کہ خلل ڈالا، حالانکہ ہماری اپنے بچوں پر کوئی اتنی بھی قدرت نہیں ہے، اور جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اس کی قدرت کا کوئی اندازہ ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان زمینوں کو، آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں اس طرح پکڑ لے گا۔ پوری کائنات اس کے ہاتھ میں ہوگی، زمینیں ہاتھ میں، آسمان ہاتھ میں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح طور پر بیان فرمایا، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ سورہ زمر آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا، ان لوگوں نے اللہ کی حقیقی معنوں میں قدر جانی ہی نہیں۔ اللہ کا مقام، اللہ کا مرتبہ، اللہ کی قدر کیا ہے، یہ صحیح معنوں میں جان نہیں سکے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ ساری کی ساری زمین اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، اللہ کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن۔ وَالسَّمَاوَاتِ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ، اور یہ آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کی قدر ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، فرمایا وہ پاک ہے، وہ بلند و بالا ہے ان سب سے جس سے میں یہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ کی اسماء حسنی کے بارے میں تھوڑی سی معرفت ہو جائے، علم حاصل ہو جائے کہ اللہ کا ہمارے سلسلہ میں کس طرح کا کرم ہے، کس طرح کا رحم ہے، اتنی قدرتوں کا مالک ہمیں کس طرح معاف کرتا رہتا ہے، جاؤ جاؤ جو مرضی کرتے رہو، وہ دیکھتا ہے۔ اپنے بچے کی اذیت ہم ذرا برداشت نہیں کر سکتے، صرف اس لیے کہ ہمارا بچہ ہے۔ اور اللہ جس نے پوری مخلوق کو پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو بنایا ہے، وہ اپنے بندوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، نہیں پکڑتا۔ اپنے بندوں کو گناہ کرتے ہوئے معاف کرتا رہتا ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی بندہ گناہ کرتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دو۔ حدیث معروف ہے نا، وضو کرتے وقت ہاتھ دھوئیں، ہاتھوں کے گناہ گئے، منہ دھوئیں، منہ کے گناہ گئے، پاؤں دھوئیں، پاؤں کے گناہ گئے، کان مسح کریں، کانوں کے گئے۔ ایک ایک عضو وضو کو دھونے پر اللہ رب العزت سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اتنا غفور رحیم، اور وہ اتنا بردبار ہے کہ ہم اس کی ذات کے بارے میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، پھر بھی وہ معاف کرتا رہتا ہے۔ ہمیں کوئی ذرا تھوڑا سا ٹیڑھا بول کے جائے گا کہاں؟ ہماری انسان کی فطرت ہے کہ ذرا سا ٹیڑھا بولے اور پھر جائے گا کہاں؟ اور وہ ذات مالک کائنات، خالق ارض و سما، وہ ہماری ساری گستاخیاں دیکھتا ہے۔ ہم اس کے ساتھ جس کو چاہیں برابر میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ غیر مسلموں نے اپنے ہاتھوں سے بت بنائے، انسان تو ہے نا، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اپنے ہاتھوں سے بت بنائے اور ان کو سجدہ شروع کر دیا،
اور وہ تو کافر ہیں. ہمارے مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے آدمی کو زمین میں گاڑا اور بعد میں سجدہ کرنا شروع کر دیا. اپنے ہاتھوں سے اس کے کپڑے اتارے. آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں. آدمی مر گیا، بڑا نیک تھا، بڑا پاک باز تھا، بڑا ولی تھا، بڑا بزرگوار تھا، مر گیا، اس کے کپڑے اتارے. ایک اچھے نیک شاگرد معتقد نے اس کو غسل دیا، استنجا بھی کروایا. کہتے ہیں نا بائیں ہاتھ پہ لفافہ چڑھا کے میت کو استنجا بھی کرواؤ. یہ عظیم ولی اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ اس کے کپڑے لوگوں نے اتارے، اسے غسل کسی نے دیا، پھر دوبارہ 2 چادریں پہنا دیں اور تیسرا لفافہ چڑھا دیا. حضرت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان کی طرف لیے جا رہے ہیں. حضرت میں کوئی حرکت نہیں. قبر کے کنارے رکھا، کچھ نے ادھر سے پکڑا، کچھ نے ادھر سے پکڑا. حضرت صاحب کو قبر میں اتار دیا. بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ، اور مٹی ڈالنا شروع کر دی. ہر آدمی کی خواہش ہے کہ حضرت کی قبر پر میں بھی ایک مٹھی مٹی ڈال لوں، ہے نا. ثواب کے لیے کوشش کرتے ہیں. جتنی زیادہ سے زیادہ کو مٹی ڈالنا اس وقت موقع پاتا ہے ڈالتا ہے. 3 4 5 فٹ مٹی اوپر ڈال دی گئی. حضرت 5 فٹ نیچے زمین کے دفن ہو گئے. جب زمین پر تھے نہا نہیں سکے، زمین پر تھے کپڑے نہیں بدل سکے، زمین پر تھے قبرستان تک چل کر نہیں آ سکے. قبر میں گئے تو اب یہ ساری دنیا کے مختار ہو گئے. ہم اتنی بڑی بڑی گستاخیاں اللہ کے شان میں کرتے ہیں کہ اس کے بندوں کو مختار بنا دیتے ہیں، اس کے بندوں کو ہر طرح کا اختیار دے دیتے ہیں. جو مر گیا اسے سارا کچھ سونپ کے بیٹھ، لیکن وہ ہماری گستاخیوں کو معاف کرتا رہتا ہے. وہ کتنا بڑا حلیم ہے، کتنا بردبار ہے کہ ہمارے یہ سارے کرتوت دیکھتا ہے. مولوی پیش ان کاموں میں باشرع دیکھنے میں خود بھی وہ ولی نظر آتے ہیں، لیکن شرک میں لت پت یہ ولی، جعلی ولی. اللہ رب العزت اتنا بردبار ہے، ان کو کھانے بھی دیتا ہے، روٹیاں بھی دیتا ہے. روٹیاں کھانے عام لوگوں کے پاس اتنے نہیں جتنے ان گستاخوں کے پاس. گستاخوں کے نام سے تو کوئی اور قوم مشہور ہے نا. گستاخ انہیں کہا جاتا ہے جو یہ باتیں کرے کہ جو مر گیا، پہلے زندہ تھا کچھ کر نہیں سکا، فوت ہو گیا، زمین سے باہر تھا کچھ کر نہیں سکا، زمین میں چلا گیا اب کیا کرے گا. گستاخ تو یہ ہیں، لیکن اصل گستاخ یہ ہیں جو اللہ کی شان میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے ان کاموں کا اختیار ان لوگوں کو دیتے ہیں جو صرف اللہ رب العزت اپنے ہاتھ سے زمین میں دبا کے آئیں اور پھر اسی سے بیٹا مانگنا شروع کر دیں. ہے نا ہمارے کچھ مزار خاص ایسے ہیں، دربار مزار سرکار کچھ ایسے ہیں، کوئی بیٹا دینے والا، کوئی نوکری دینے والا، کوئی بیماری سے شفا دینے والا، کوئی کچھ کرنے والا، کچھ کرنے والا. کچھ وہ ہیں جو فوت ہو چکے، ہم ان کو لیے پھر رہے ہیں، کچھ زندہ ہیں. اور زندوں کی کہانیاں تو آپ کے سامنے بہت ہوں گی، اخبارات میں آئی رہتی ہیں. فلاں جگہ پیر صاحب آئے، مریدنی اٹھا کے لے گئے. یہ کہانیاں بہت ہیں. پیر صاحب آئے مریدنی کو لے گئے، پیر صاحب آئے مریدنی کی بیٹی لے گئے، پیر صاحب آئے گھر والوں کی فلاں چیز لے گئے. اللہ کتنا بڑا حلیم ہے کہ ہم ان عجیب قسم کے لوگوں کو اپنا سارا کچھ مان بیٹھے، اور جو ساری طاقتوں کا مالک ہے اسے چھوڑ کر ان لوگوں کو اس کا شریک بنا لیا، پھر بھی وہ ہمیں معاف کرتا رہے. یہ ہے حلیم. اللہ کے 99 نام صرف 99 نہیں، 99 ایک عدد ہے. اللہ کے نام قرآن کریم میں بہت سارے ہیں، حدیث شریف میں بہت سارے ہیں، اور اللہ کی صفات یعنی صفاتی نام، اللہ کے صفاتی نام کا کوئی عدد و شمار نہیں ہے.
اور ہماری حالت دیکھیں کہ حدیث شریف میں آ گیا کہ اللہ کے 99 نام ہیں. ہمارے لوگوں نے اللہ کے 99 نام مان لیے کہ ٹھیک ہے یہ تو 99 نام ہیں. سنن ترمذی میں جو حدیث ہے جس کی سند کو اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے، وہ 99 نام وہاں سے لے لیے. اور یہ قرآن کریم غالباً سعودی عرب میں چھپا ہے یا کہیں اور، یہ شاید سعودی عرب والا نہیں ہے. جو قرآن کریم ہمارے تاج کمپنی اور چاند کمپنی اور کئی کمپنیاں پاکستان انڈیا میں چھاپتی ہیں، ان کا ایسے یہ صفحہ کھولیں تو یہ سادہ نہیں ملتا. اس صفحے پر 99 نام ہوتے ہیں. کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے. یہ پہلا ٹائٹل پیج، اس پر 99 نام اللہ تعالیٰ کے. آخری ایسے صفحہ کھولیں گے تو یہاں 99 نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہیں قرآن کریم میں، کہیں کسی حدیث میں آیا ہو کہ رسول اللہ کے 99 نام ہیں؟ قطعاً کوئی حدیث نہیں ملے گی، کوئی آیت نہیں ملے گی. اللہ کے ناموں کے سلسلے میں تو حدیث بخاری اور مسلم کی ہے. ہمارے ملاؤں نے یہ کارروائی ڈالی، کہا کہ ہم یہ بھی تلاش کریں گے. اور بات اگر یہیں تک رہ جاتی تو چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اتنی زیادہ ہیں کہ ان میں سے 99 صفات کو جمع کر دیا. محمد اور احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ذاتی نام ہیں. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا الحاشر، انا العاقب، انا الماحی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی نام لیے. وہ سارے نام جو حدیث میں آتے ہیں وہ 7-8. 2 نام آپ کے ذاتی 10 کر لو. اب ہمارے ملاؤں نے گھسیٹ گھساٹ کے ادھر ادھر سے 99 نام بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام بنا لیے. اب قرآن کے آگے کا صفحہ بھی پورا ہو گیا، پیچھے کا بھی پورا ہو گیا. چلو کم از کم قرآن کریم کی جان تو ان سے چھوٹی. اب یہ کہاں اور ڈالیں گے؟ اب ان کے باقاعدہ پوسٹر چھپے ہوئے میرے پاس آئے جس میں لکھا ہوا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے 99 نام، شیخ بہاءالحق زکریا 99 نام، شیخ چشتی، یہ چشتی، سہروردی، قادری. انہوں نے کہا کہ اللہ کے 99 نام ہو سکتے ہیں تو یہ تو چونکہ اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رکھا ہے نا لوگوں کو. اللہ کے 99 نام، ان کے پیروں کے 99 نام. وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی کیا قدر کی ہے. ایک ادنا انسان کو بھی یہ اللہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. اگر اسماء اللہ الحسنہ کی صحیح معرفت حاصل ہو، انسان کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے. اللہ واحد ہے. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. ہم پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں تو دوسری کوئی صورت ہی نہیں آتی نا. سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے ہر رکعت میں، ہر نماز میں، ہماری ایک چین ہے، ایک چین جسے پٹا کہہ لیں آپ. انجن چلتا ہے نا تو اس میں کچھ پٹے چل رہے ہوتے ہیں. ہماری چین پٹا ایسا زبان کے اور دماغ کے ساتھ جو پٹا چل رہا ہے اس میں صرف سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ ہے. جیسے ہی وللضالین آمین قل هو اللہ احد، ہمارا پٹا ادھر چڑھ جاتا آٹومیٹک. جس کو اتنا ہم پڑھتے ہیں 5 نمازوں میں، اگر اللہ توفیق دے تو کبھی کسی نفل نماز میں بھی، اشراق میں، ضحیٰ میں، اوابین میں، تہجد میں، نوافل میں، جب ہر جگہ قل هو اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. یہ قدر ہم نے اللہ کی کہ ہم نے کئی رب بنا رکھے ہیں، کئی ہم نے معبود بنا رکھے ہیں. اپنے مانگنے کے لیے ہم نے بے شمار دروازے تیار کر رکھے. ہندوؤں کے کھڑے بت. مجھے یاد ہے کہ دبئی میں ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ ہندوستان سے تعلق رکھتے تھے اور دعوت و ارشاد اسلامک سینٹر جو دبئی کا ہے اس میں وہ کام کرتے تھے. شیخ کبیر احمد مری کار،
مریکار آپ کو معلوم ہے نا، کیرلا وغیرہ کی طرف کوئی ایک نام کے ساتھ ہاؤس نیم یا کچھ ایسا ہوتا ہے. تو شیخ کبیر احمد مریکار، تو انہوں نے ایک مرتبہ درس میں یہ بات کہا ان کے کھڑے بت اور ہمارے گڑے بت، ہندوؤں کے کھڑے بت وہ زمین کے اوپر دیوار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے زمین میں گڑے بت. ہم تو اپنے جن بزرگوں کی پوجا کرتے ہیں وہ زمین میں ہے نا، 5 ہاتھ زمین میں. کہتا ہے ہم سے مسلمانوں سے تو یہ ہندو اچھے، کم از کم سامنے تو نظر آ رہا ہے نا. کہتے ہیں ان کے کھڑے بت ہمارے گڑے بت. یہ مسلمان نے قدر کی اپنے رب کی کہ اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں اللہ کی وہ صفات جو صرف اس کی صفات ہیں وہ ہم نے لوگوں کو بھی دے دی. کہیں سے اولادیں، کہیں سے کچھ جو کہ صرف اللہ رب العزت کا اپنا خاصہ ہے. اگر اللہ کے اسماء حسنہ کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے، اب یہ جو 99 نام ہیں یا دیگر نام ہیں، امام حاکم نے، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے ملا جلا کر تقریباً 150 اسماء حسنہ جمع کیے ہیں، بلکہ یہ اس سے بھی بے شمار زیادہ ہیں. قرآن کریم میں، حدیث شریف میں جو اسماء حسنہ آتے ہیں ان کا معنی مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق بڑھے گا. اگر اسماء حسنہ یاد ہو جائیں، اسماء حسنہ کا معنی مفہوم سمجھ میں آ جائے، ان کو یاد کر لیں تو اللہ جنت بھی دے گا. اور ایک بڑا اہم فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کا ذکر زیادہ کرنا شروع کر دیں گے. جیسے جیسے اس کے نام یاد کریں گے ذکر زیادہ ہوگا، اس کی حمد و ثنا زیادہ ہوگی، اس کا شکر زیادہ ہوگا. اور جیسے جیسے یہ چیزیں بڑھیں گی اللہ سے تعلق بڑھے گا. اور اللہ کے ساتھ اگر تعلق بڑھتا گیا تو سمجھے کہ ہمارا بیڑا پار ہو گیا، ہمارا بیڑا ہی پار ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اسماء حسنہ کو جاننے والے تھے، اور اسی وجہ سے آپ سب سے بڑے متقی بھی تھے. سب سے زیادہ اللہ کے اسماء حسنہ کو جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بڑے متقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرتے ہیں، اما واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، انی اتقاکم للہ و اخشاکم لہ، مجھے قسم ہے رب کی، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے بڑا متقی، سب سے زیادہ اللہ کی خشیت اور خوف کرنے. اگر اسماء حسنہ یاد کریں تو یہ فائدے ہمیں بھی حاصل ہو سکتے ہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ایک قصیدہ ہے نونیہ. قصیدہ نونیہ میں انہوں نے بڑا لمبا چوڑا معاملہ جو ہے وہ ذکر کیا اسماء حسنہ کے معانی کا اور ان کا تعارف کرانے کے لیے. اسی طرح علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مدارج السالکین، یہ پہلے 3 جلدوں میں تھی. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے بعد کا، یہ ہے ان کا پکے موحد صحیح العقیدہ اور منہج سلف صالحین پر چلنے والے لوگوں کا عقیدہ. اس دور میں آ کر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے شرک کے، بدعت کے اور بہت ساری خرافات کے پرخچے اڑا دیے. لیکن جب تک امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے نہیں ملے، اس سے پہلے کے دور میں ان سے کچھ تصوف والی باتیں، کچھ صوفیانہ حرکتیں، کچھ چیزیں ایسی آ گئیں. مدارج السالکین پہلے دور کی کتاب ہے. مدارج السالکین پہلے حصے کی کتاب ہے. اس کتاب کی 3 جلدوں میں سے اب بعض اہل علم نے کہا کہ چاہے پہلے دور کی ہے، پچھلے دور کی ہے، اس میں بھی بہت ساری چیزیں اچھی اچھی موجود ہیں. تہذیب مدارج السالکین کے نام سے 1 جلد نکالی، 2 جلدیں وہ نکال دیں چونکہ وہ پرانے زمانے سے تعلق رکھتی ہیں. اس میں کچھ غلط سلط باقی، جو صحیح بہترین باتیں آئیں ان میں سے اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ اور اللہ کی صفات کا تذکرہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو کیا. مدارج السالکین کی 3ری جلد میں ان ناموں کا سب کا، صفات کا سب کا تذکرہ کیا جائے تو پھر بات کافی لمبی ہو جائے گی. وہ اتنا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول کو بھیجا تاکہ وہ اپنے رب کا لوگوں کو تعارف کروائیں.
انبیاء کی بعثت کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو لوگوں کے رب کا تعارف کروائیں کہ لوگوں کا رب کون ہے. اور انبیاء کرام نے اللہ کا اتنا بہترین تعارف کروایا، اللہ کی ذات کے بارے میں اپنے ماننے والوں کو وہ باتیں سکھائیں کہ اگر وہ ان کو اپنے سامنے رکھ لیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے لوگ اپنے رب کو ملائکہ کو حکم دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتے اس کے حکم کو نافذ کرتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے اس ملک کو، اس کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے حکم دیتا ہے، اپنی مخلوق کی آوازوں کو سنتا ہے، اپنے مخلوق کے افعال کو دیکھتا ہے، ان کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ کرتا ہے، ان کے ظاہر کو جانتا ہے، باطن کو جانتا ہے. اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے. اپنے بندوں کی مایوسی، انسان کی مایوسی اور غیر انسان کی اللہ کے ساتھ تعلق اور قرب پر اللہ ہنستا ہے. اب اللہ کا ہنسنا اللہ کی صفات میں سے ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم بھی یہ سوچ سکتے ہیں نا کہ اللہ ہنستا ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے. مغضوب علیہم کا لفظ ہے نا سورہ فاتحہ میں، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یعنی اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے. اللہ کے صفات میں غضب بھی ہے. اللہ ہنستا ہے، اللہ غضبناک ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے ان بندوں پر ہنستا ہے جو اللہ کی ذات کے بارے میں مایوس ہو چکے، اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے بارے میں مایوس ہے اور میرے وہ بندے، میری وہ مخلوق جو انسان نہیں ہے وہ میرے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے ہیں، تو اللہ ہنستا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ بھی ہنستا ہے، اللہ بھی ہنستا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ بھی ہنستا ہے. مسند امام احمد، سنن ابن ماجہ، معجم طبرانی کبیر میں حدیث ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا. صحیح کے بعد جو درجہ ہے حسن کا، حسن قرار دیا کہ یہ قابل اعتماد حدیث ہے. اللہ ہنستا بھی ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے. اللہ کی اس طرح بہت ساری صفات ہیں. اور اللہ کا ہنسنا ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نا. ایک آدمی جنگل میں تھا، سواری ہے، سواری پر زیادہ راہ ہے، دوپہر کو کہیں سویا کسی درخت کے نیچے، چاروں طرف جنگل ہے. آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میرا اونٹ نہیں ہے. اب جنگل ہے، بچنے کی کوئی راہ نہیں، اونٹ بھی نہیں، کھانا بھی نہیں. تو اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں، میں پھر سو جاتا ہوں. اور اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اب میرا تیرے سوا کوئی نہیں. پہلے لوگوں کی یہ صفت بڑی عام سننے میں آتی رہتی ہے، پڑھنے میں آتی ہے کہ جب انہیں کوئی چیز نظر نہ آتی تو اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. مشرکین مکہ کا اکرمہ بن ابو جہل، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے اسلام کا واقعہ ہی یہ ہے. سمندر میں کشتی ڈولنے لگی، طوفان آیا، لوگوں نے کہا کہ اب محمد کے رب کو یاد کرو. اس نے کہا نہیں، یہاں بھی اب اپنے ربوں کو یاد کرو. تو انہوں نے کہا اب یہاں اور کوئی نہیں بچا سکتا. تو اس نے کہا اب کوئی نہیں بچا سکتا تو آج کے بعد دوسرا کوئی بچانے والا ہم نہیں مانیں گے، ہم صرف ایک رب کو مانیں گے. کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو. یہ آدمی جنگل میں ہے، کوئی اب آسرا نہیں بچا، تو کہا کہ یا اللہ اب صرف تو ہی ہے. دوبارہ بازو رکھا سر کے نیچے، سو گیا. اٹھا تو دیکھا کہ اونٹنی پاس کھڑی ہے. اونٹنی پاس کری ہے. اب جذبات میں، خوشی کی حد میں، اب خوشی کا کوئی شمار نہ رہا. تو کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. الٹا دیا، لیکن جذبات میں آ کر الٹایا تھا. اللہ رب العزت اس کی حرکت پہ ہنسنے لگا کہ میرا بندہ دیکھو کتنا خوش ہے. خوشی میں اس کو اپنا ہوش نہیں رہا کہ مجھے اپنا بندہ بنا رہا ہے. اللہ ہنستا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کی بے شمار صفات ہیں. اللہ دیتا ہے، اللہ چھینتا ہے، اللہ مارتا ہے، اللہ جلاتا ہے، زندہ کرتا ہے، ٹوٹے ہوئوں کو جوڑتا ہے، توڑتا ہے.
وہ جس کو چاہے حکمت دیتا ہے، جس کو چاہے بادشاہی دیتا ہے، یؤتی الحکمت من یشاء، اور جس کو چاہے حکومت دیتا ہے، اور خود وہ حاکم ہے، مالک الملک یؤتی الملک من یشاء وینزع الملک ممن یشاء، جس کو چاہے بادشاہی دے، جس کو چاہے بادشاہی چھین لے، ویعز من یشاء ویذل من یشاء بیدہ الخیر وہو علی کل شیء۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے اپنی کتابوں میں بہت اچھی اچھی باتیں ذکر کی، اللہ کی بے شمار صفات کا تذکرہ کیا، اور فرمایا کہ اگر یہ باتیں ہمیں یاد ہوں، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ بہت گہرا ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لا احصی ثناء علیک، اے اللہ تیری حمد و ثنا، تیرے اسماء، تیری صفات اتنی زیادہ ہیں کہ میں وہ ساری صفات جو ہیں وہ گن ہی نہیں سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، تو اسی طرح ہے جس طرح کہ تو نے اپنی تعریف خود کی ہے، یعنی ہم تیری تعریف مکمل طور پر نہیں کر سکتے۔ اور دوسرے مقامات پر انہوں نے اللہ کے بعض اسماء، مثلا السمیع ہے، اللہ سنتا ہے، یرا دیکھتا ہے، اسی طرح اللہ بصیر ہے، اسی طرح بصیر کی صفت جو ہے اس کے تحت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چونٹی کا تذکرہ کیا، حوالہ دیا کہ اللہ رب العزت اتنا باریک بین ہے، اتنا گہرائی کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے والا ہے، اندھیرا ہو، روشنی ہو، اندر ہوں، باہر ہوں، کالے پہاڑ ہوں، سفید ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، اللہ رب العزت ہر چیز کو دیکھتا ہے، علیم ہے، اور اس کے برابر کسی کا علم نہیں، اور کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ احاط علما، اس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ حلیم ہے، عفو ہے، کریم ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو اللہ کے اسماء حسنی اور صفات علیٰ ان کو یاد کرنے، ان کا معنی مفہوم سمجھنے، ان کو اپنانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وظیفے ہمارے یہاں بتائے جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ 100 مرتبہ، نہیں 100 نہیں 11 سے شروع کرتے ہیں زیادہ تر، کیونکہ 11ویں والی سرکار کا ان کے ہر کام میں حصہ رہتا ہے۔ 11 سے شروع کریں گے، 11 مرتبہ، 111 مرتبہ، 1111 مرتبہ، وہ کچھ نہ کچھ 11 داخل کرتے چلے جائیں گے، یا 40 مرتبہ اب انشاءاللہ والا کھاتا شروع کر دیتے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ان کا ٹانکا جڑا رہتا۔ اتنی مرتبہ کہیے یا حلیم یا حلیم یا حلیم یا حلیم، کام ہو جائے گا۔ میں نے ایک دن پہلے یہاں بات ذکر کی تھی کہ اگر کسی کے اپنے چیف کے سامنے جا کے آدمی شروع کر دینا سر جی سر جی سر جی سر جی، تو کیا کرے گا؟ خوش ہوگا ہماری بات سے کہ اس نے مجھے 100 مرتبہ میرے سامنے کھڑے ہو کے سر کہا ہے؟ خوش ہوگا؟ نہیں ہوگا، وہ ناراض ہوگا، کہے گا کہ بے وقوف ہو، پاگل ہو، مانگو، بات کرو، چاہتے کیا؟ ایک مرتبہ سر جی کر لیا ہے، 10 مرتبہ کر لیا، اب آگے بھی تو کچھ بولو، سر جی سر جی سر جی، تم نے تسبیح پڑھنا شروع کر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، فدعوہ بہا، ان ناموں سے پکارو، فدعوہ بہا، صرف وہ نام نہ گنتے جاؤ بلکہ ان نام کے ساتھ کچھ اور بھی لگاؤ۔ سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ تو پاک ہے، الحمدللہ، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اللہ اکبر، اے اللہ تو بہت بڑا ہے۔ اور اگر اللہ 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 کرتے رہیں گے، یہ ذکر نہیں ہے، یہ ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ اسی طرح یہ جو وظائف ہمارے یہاں بتائے جاتے ہیں، کبھی کبھی ٹیلی ویژن پہ سننے میں آتے ہیں، کہتے ہیں جی اتنی مرتبہ یہ کہو، اتنی مرتبہ یہ کہو تمہارا کام ہو جائے گا، اور مانگا تو کچھ نہیں نا، وہ سر جی سر جی سر جی والی بات ہے۔ اگر مانگنا ہے، مثال کے طور پر کسی کو نوکری چاہیے، اللہ کے اسماء حسنی پڑھیں، آپ تفصیلات میں نہ جائیے، کم از کم معنی تو ملے گا نا آپ کو اور رزاق کے معنی میں یہ بات ملے گی کہ وہ رزق دینے والا ہے، روزی دینے والا ہے، بہت زیادہ روزی دینے والا۔ اگر نوکری نہیں ہے، کمی بیشی ہے،
آپ کو وظیفہ کسی نے بتا دیا الرزاق الرزاق، یہ نہیں چلے گا۔ وظیفہ کیجئے یا رزاق یا رزاق یا رزاق ارزقنی، اے رزاق اے رزاق، اے روزی دینے والے، اے روٹی دینے والے، مجھے روٹی دے۔ اللہ سے مانگو گے۔ ہمارے یہاں یہ عجیب رنگ ہے وظیفوں کا، صرف بس وہ بتاتے ہیں وہ کرتے رہو اور فیس ہمیں بیچ دو، چیز ہم بیچ دیں گے۔ یہ ایک سلسلہ جو ہے نا ان کے کارسپنڈنس کا، یہ انداز سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نے جب جب دعائیں مانگی ہیں اللہ کے 1 2 4 اسماء حسنہ ذکر کیے، آگے مطالبہ کیا کہ اے اللہ ہمیں یہ چیز عطا فرما۔ ہمیں بھی وہی مطالبہ کرنا چاہیے، اور اگر اللہ کے یہ اسماء حسنہ لے کر جس قسم کی حاجت ہے اسی قسم کے اسماء حسنہ میں سے وہ تعریف، وہ صفت اللہ کے سامنے رکھو، بار بار کہو اور ساتھ مطالبہ کرو، یا اللہ نوکری دے، یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ تو مالک ہے دولت دے، یا اللہ تو شفا دینے والا ہے شفا عطا فرما۔ اللہ سے اس کی صفات کے ساتھ اپنا مطالبہ بھی تو رکھو، صرف اس کی صفات گنتے جانا یہ طریقہ نہیں ہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا کا معنی یہ ہے کہ اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ سوال کرو، سوال کرنا ہے اسماء حسنہ کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف تھوڑا سا توجہ دی جائے تو یہ باتیں بڑی آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ کسی نے لکھا ہے کہ کیا پیر عثمان کا طریقہ روحانی علاج صحیح ہے؟ میرے بھائی کو کینسر ہے، کیا میں پیر عثمان سے علاج کروں؟ میں کسی پیر عثمان کو جانتا ہی نہیں، میں کیا بتاؤں گا؟ میں نہیں جانتا پیر عثمان کون ہے، اور یہ پیر عثمان کا کہیں کوئی بڑا اسپیشل، اب آپ نے پتہ نہیں کس کو پیر پکڑ رکھا ہے، لہذا میں اس کے بارے میں روحانی علاج سے مراد کیا ہے؟ اگر کوئی قرآن کریم پڑھ کے دم کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح دعائیں پڑھ کے دم کرتا ہے، یہ روحانی علاج ہے۔ اس کے لیے کسی پیر عثمان کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی بھی نیک آدمی کی ضرورت کافی ہے۔ کوئی بھی نیک آدمی پڑھ دے، آپ اپنی اولاد کے لیے دم کریں۔ میں ذکر کرتا رہتا ہوں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو دم کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو دم کرتے تھے، نواسوں کو دم کرتے تھے۔ بعد میں آج تک اہل علم اور اہل تقوی نیک لوگ اپنی اولادوں کو دم کرتے آ رہے ہیں، گھر والوں کو دم کرتے، آپ بھی دم کریں۔ اس کے لیے پیروں کے پاس بھاگنا، قرآن کریم کی آیات موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں، پاکٹ سائز کی 2 ریال کی کتاب ملتی ہے حسن المسلم، اس میں بے شمار دم موجود ہیں، وہ دم کیا کیجئے، کہاں پیروں کے پیچھے بھاگتے پھریں گے۔ اور آج کل یہ جو سلسلہ چل رہا ہے نا، ٹیلی ویژن پہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کینسر والا پاکستان میں بیٹھا ہے، پیر صاحب لندن میں، پیر صاحب لندن میں، اور کینسر کا مریض پاکستان میں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم پتہ نہیں اندر داخل کر کے کینسر کو نکال کے، کیا کیا پیروں کے پاس آج کل کاروائیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مسنون طریقے سے دم کروانے اور مسنون طریقے سے علاج کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ روحانی علاج کے نام سے جو شیطانی کاروبار بہت سارے چل رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ قبر میں دفنانے کے بعد اہل خانہ کی کیا اسلامی ذمہ داریاں رہ جاتی ہیں؟ قبر میں دفنانے کے بعد گھر والوں کی اسلامی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ اگر اللہ توفیق دے تو مرنے والے کی طرف سے، اس کے نام سے نہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں مرنے والے کے نام سے، نام صرف اللہ کے، مرنے والے کی طرف سے صدقہ جاریہ کیا جائے، مرنے والے کی طرف سے اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیا جائے، نیت یہ کی جائے کہ یا اللہ اس کا ثواب ہمارے دادا، ابا، امی، بیوی، شوہر، کسی کو بھی جائے جو فوت ہو چکا ہے، لیکن اس کے لیے نہ 30واں دن، نہ 7واں دن، نہ 10واں دن، اور نہ 40واں، اور نہ ہی عرس شریف، سالانہ عرس شریف ہوتا ہے، وہ چھوٹا چھوٹا دن نہیں ہوتا۔ یہ ساری حرکتیں جو ہیں یہ ناجائز ہیں، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفائے راشدین سے، صحابہ سے کوئی پتہ نہیں چلتا، یہ ہمارے ملاؤں کی بنائی ہوئی تاریخیں ہیں، ان کو چھوڑیں، جب چاہیں جو چیز چاہیں اللہ کی راہ میں دیں، اور نیت کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے فلاں کو جائے، اللہ رب العزت قادر ہے، قدیر ہے، وہ بھیجے گا۔ یہ کل 7ویں 40ویں کیا ہیں؟ میرے ماموں فوت ہو گئے ہیں، دعا کریں اللہ رب العزت ان کے ماموں کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ جو فوت شدگان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کرے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرمائے۔
کہتے ہیں کہ یہ کل 7ویں 40ویں چہلم کیا ہے؟ اب یہ تو میں نے اشارہ دے دیا ہے کہ یہ ہمارے ملاؤں کی ایجادیں ہیں، قرآن و سنت سے ثابت ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ ہندوؤں سے آئی ہیں، کہاں سے آئی ہیں، بہرحال قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ ہمارے ایک بھائی مسلمان ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے، احمد یادو، ان سے ایک مطالبہ کیا گیا کہ اسلامک سینٹر جو حی عبداللہ فواد میں ہے، مستشفی مانے یا اسکان ریلوے اسٹیشن دمام والا، اس کے پیچھے ایک اسلامک سینٹر ہے، اس میں ان سے کہا گیا کہ آپ درس دیں، اور وہ نوجوان ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے بے شمار ہندوؤں کو مسلمان کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اسے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس وقت ہندوستان میں ہے وہ، اور یہاں دمام میں تھا، خبر میں تھا، ہمارے ساتھ اس کا بہت ملنا جلنا تھا۔ اس درس میں خود بھی موجود تھا، بلکہ کہیں کہ ہم نے اسے آمادہ کیا اور درس اسے سننے کے لیے کہا، تو اس نے اسلامک سینٹر میں درس دیا۔ یقین مانے یہ چہلم، یہ ساتیں، یہ دسمیں، یہ قوالیاں، اس نے نام لے کر ہندوؤں میں کیا ہے، مسلمانوں میں کیا ہے، سارا موازنہ کر کے بتا دیا۔ کہا ہندوؤں میں بھجن، مسلمانوں میں قوالی، ہندوؤں میں فلاں، مسلمانوں میں فلاں، یہ ساتیں، تیجے، چہلم، ان سب کے نام ہندوؤں میں موجود ہیں۔ یہ ادھر سے ہی آئی ہوئی چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے ایک عزیز پاکستان میں ہیں، ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، ڈاکٹرز نے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے۔ یہ ڈاکٹر کوئی عالم الغیب تھوڑے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے کا ٹائم دے کے آپ کو بھی ڈرا دیا، گھر والوں کو بھی ڈرا دیا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس مریض کو، تمام مریضوں کو، اور اس مریض کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تاکہ کم از کم یہ لوگوں کا ڈاکٹروں سے خوف تو ختم ہو۔ کہہ دیتے ہیں 24 گھنٹے، بس 5-7 دن، کہتے ہیں جب اس کے لیے دعا کر لو، دعا کام نہیں کرے۔ بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں کہ ڈاکٹروں نے یہ کہا اور بعد میں وہ گھوڑے کی طرح بھاگتے پھرتے نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے ڈاکٹروں کو۔ مجھے یاد آیا کہ یہاں آپ کے محلے میں ایک ڈاکٹر تنویر صاحب رہتے تھے، فیزیو تھراپسٹ، ان کا بیٹا بیمار ہے، بلال نام ہے بچے کا، اور ماشاءاللہ دیندار خاندان، اچھا، بیٹی حافظ قرآن ہے، تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے بیٹے بلال کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ یہاں، یہ شاید خواتین کی طرف ہے، کہ یہاں کا اے سی کام نہیں کرتا۔ یہاں مسجد کے پڑوسی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، آپ ذرا شیخ صاحب سے بات کرنا، میں بھی انشاءاللہ بات کروں گا، اور آپ ذرا نظر ڈالیں، دیکھیں کہ کیا ہے اے سی کو، خواتین کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔